جن بندوں کی آنکھیں کھلی ہیں وہ دلیل مانگ رہی ہیں کہ کیسے خالق الغیب ہے۔ حسن نے کہا تھا شرم نہیں آتی عورت ہو کے، یہ ہے خالق الغیب۔ اس سے پہلے نبی نے بھی ایک کو کہا تھا جب خندق کے میدان میں، مان لے حاضر کلب، کوئی ہے جو اس کتے کو جواب دے؟ کہا تھا لیکن وہ بنا نہیں تھا۔ باغ میں کھڑے تھے میرے بادشاہ حسن، یا باغ کے باہر سے فقیر شام گزرا، اس نے امیر صبح کائنات کو وہاں کھڑے دیکھا۔ میں وہ زبان کاٹ کے کتوں کے آگے نہ پھینک دوں جو علی کے سوا کسی کو امیر کہے۔ امیر صرف ایک ہی ہے، حسین کا بابا۔ حسن اندر اور یہ باہر سے گزرا، اس نے باہر سے گزرتے ہوئے اس نے نوکروں سے پوچھا یہ باغ کے اندر کون کھڑا؟ انہوں نے کہا حسن ابن علی، علی کا بیٹا حسن کھڑا۔ یزید کے باپ نے اپنی سواری کو روکا، اسے روکے گا حسن میں پوچھنے آیا ہوں کہ آپ کا بابا علی سلونی کا دعویٰ کرتا تھا، آپ بھی کرتے ہیں؟ مولا حسن نے سر اٹھا کے اس کا منحوس چہرہ دیکھے بغیر کہا، حسن نے کہا تجھے نہیں پتا ہمارے چہرے بدلتے ہیں، دعوے نہیں بدلتے۔ جو دعویٰ پہلے کا وہی آخری کا۔ اس نے کہا اگر سب کے دعوے ایک ہے تو پھر میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے جواب دے۔ مولا حسن نے کہا پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہوں؟ اب جتنے علمی لوگ بیٹھے ہو یہ اس صدر کی داد ہے۔ جاہل کے ہاں ایک علت پائی جاتی ہے، یہ صرف جواب میں جاہل نہیں ہوتا، یہ سوال میں بھی جاہل ہوتا۔ یہ نہیں کہ جاہل کو صرف جواب نہیں آتا، جاہل کو سوال بھی نہیں آتا۔ اور جہاں سامنے ہی حسن بیٹھا ہو وہاں سوال کیسے ہو؟ اسے مولا حسن نے کہا میں کچھ پوچھوں؟ حسن نے کہا پوچھنا۔ اب یہ سوال بھول گیا، کیا پوچھوں؟ سامنے علی کا بیٹا کھڑا، میں نے تو امتحاناً سوال پوچھنا تھا، اب کس چیز کا امتحان لوں؟ ایک لمحے کے لیے پھر جاہل تو سوال میں بھی جاہل ہوتا ہے، اس نے ایک لمحہ دیر کیے بغیر کہا، اس نے کہا اچھا مجھے بتا یہ جس کھجور کے پاس تو کھڑا ہے اس میں کتنی کھجوریں لگی ہیں؟ امام حسن علیہ السلام نے سر اٹھائے بغیر کہا 3313۔ دعویٰ میں نے ممبر پہ کیا خالق الغیب عالم الغیب۔ اس نے کہا حسن تو کیا سمجھتا میں گنواؤں گا؟ نہیں میں گنواؤں گا۔ اس نے نوکروں سے کہا کھجور پہ چڑھو، کھجوریں اتارو، ایک ایک پھل گنو، ابھی پتہ چل جاتا 3313 ہے یا نہیں۔ یہ خود کھڑا رہا اور امامت بالکل مطمئن ٹہل رہی ہے۔ چلے میں جملہ بدل دیتا ہوں، خلافت پریشان تھی، امامت مطمئن تھی، حکومت پریشان تھی اور لہجہ رسول مطمئن تھا۔ نوکروں نے کھجوریں گینی، کھجوریں گننے کے بعد نوکروں کی آوازیں 3313 ہی ہیں۔ اس نے کہا ایک گھٹاؤ ایک بڑھاؤ، ایک گھٹاؤ ایک بڑھاؤ، ایک گھٹاؤ ایک بڑھاؤ۔ اس نے کہا ہم گھٹاتے ہیں یہ گھٹتی نہیں، ہم بڑھاتے ہیں یہ بڑھتی نہیں۔ یہ گھوڑے کی زین میں بیٹھا، اس نے اپنے گھوڑے کو چابک مارا، چلنے لگا۔ حسن مولا پیچھے چلے۔ حسن نے کہا تو نے مجھ سے سوال پوچھا، میں نے جواب دیا، بتا کے جا تو جیتا یا تو ہارا، تو جیتا یا تو ہارا، تو جیتا یا تو ہارا۔ اس نے کہا جاتے جاتے چل حسن مجھے اتنا پتا چل گیا تم ہاشمی غیب جانتے ہو، تیرا نامہ بھی غیب جانتا تھا، تیرا بابا بھی غیب جانتا تھا، تم غیب سے خبریں دے کے ہمیں بتا دیتے ہو اور ہمیں بتاتے ہو کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں، تم غیب جانتے ہو۔ حسن کہا رک، میں نے غیب سے نہیں دیکھا، میں نے کہا یہ ہو گئی۔ جو دیکھ کے بتائے وہ حسن نہیں ہوتا، جو کہے وہ ہو جائے۔ جنت کی مالکن کا نام فضا ہے۔ میں اتنے بڑے اجتماع میں پھر جملہ کہنے لگا ہوں، جنت کی مالکن کا نام فضا ہے۔ اگر دلیل مانگے گا تو میں دلیل قرآن کی آیت سے دینے لگا ہوں۔ کسی بھی پلاٹ کا سودا کرنا ہو تو رجسٹری دیکھتے ہیں، آؤ جنت کی رجسٹری دیکھیں کس کے نام ہے۔ جنت کی رجسٹری قرآن میں لکھی ہے، بے نامہ سورہ دہر میں لکھا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَجَزَاهُمْ صَبْرًا جَنَّةً وَحَرِيرًا، میں نے جزا میں دی ہے انہیں جنت بھی، حریر جنت بھی۔ کیوں؟ انہوں نے روٹیاں دی تھی، 3 دن مسلسل روٹیاں آئیں، 5 روٹیاں روزانہ زہرا کے گھر سے آتی تھی، 15 روٹیاں آئیں، آیتیں 31 اتری، جنت کا سودا انہی روٹیوں میں ہو گیا۔ یہ ممبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے،
وہ جو 5 روٹیاں روز نکلتی تھی سیدہ کے گھر سے، اس میں 1 روٹی فضہ کی ہوتی۔ رسول نے روزے رکھوائے ہیں، رکھا نہیں۔ جنت کی ملکیت میں فضہ کا نام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول ہی کی وجہ سے علی ہے، علی رسول ہی کی وجہ سے حسن ہے، لیکن ملکیتی فارم میں آل کا نام ہے۔ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہید، جو دل میں آل کی محبت رکھ کے مرا۔ محمد و آل محمد نہیں کہا، کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ ایسے بھی دعوے دار ہوں گے جو محمد سے محبت تو کریں گے، جنت کی ملکیت میں فضہ کا نام ہے۔ اب میں نے جو جملہ کہا تھا اسی پہ اب آخری لفظ فضائل کا پڑھنے لگا۔ غیب جانتی نہیں تھی، غیب میں جھانکتی تھی۔ 40 دن کا وعدہ تھا خیبر کے میدان میں، 39 گزر گئے تھے، 40ویں کا سورج طلوع ہونے والا تھا۔ یہودیوں کی عورتیں قلعے کی چھت پہ بیٹھ کے وہ نغمے گا رہی تھی، جنہیں نہ توحید برداشت کر رہی تھی نہ رسالت کا مزاج برداشت کر رہا تھا۔ رسول نے دیکھ کے کہا میرے اللہ تیرا دین خطرے میں ہے، فرمایا اسے کیوں نہیں بلاتا جس کو بلانے کا میں نے ہر نبی کو حکم دیا تھا۔ ادھر رسول نے خیبر میں بیٹھ کے علی کو بلایا، کتابیں لکھتی ہیں جس نے بلایا وہ بھی مصلی پہ، جس نے سنا وہ بھی مصلی پہ، جس نے پکارا وہ خیبر میں، جس نے سنا وہ مدینے پہ۔ نبی نے خیبر سے بلایا، علی نے مدینے میں سنا۔ علی نے سجدے سے سر اٹھایا، کمبر جی مولا جلدی کر میرے گھر سے میری تلوار لے کے آ۔ کمبر صحن بطول کی طرف دوڑا، کمبر نے دروازہ حویلی زہرا پہ آگے ابھی ہاتھ رکھا تھا، یہ حویلی زہرا کا در کھلا۔ فضہ ہاتھوں پہ علی کی ذوالفقار لے کے کھڑی تھی، فضہ ہاتھوں پہ علی کی تلوار لے کے کھڑی تھی۔ کمبر نے دیکھا فضہ مجھ سے پہلے آیا کوئی نہیں، تجھے کیسے پتا چلا میں تلوار لینے کے لیے آیا ہوں؟ فضہ نے کہا کمبر باتیں کرنے کا وقت نہیں، جلدی جا، رسالت کی جان خطرے میں ہے، توحید خطرے میں ہے۔ کمبر نے کہا اتنا تو بتا دے تجھے پتا کیسے چلتا ہے؟ فرمایا یاد رکھنا باہر کے نوکر اور ہوتے ہیں، اندر کی کنیزیں اور۔ تو علی کا نوکر ہے، تو علی کا نوکر ہے، میں زہرا کی کنیز ہوں۔ تجھے علی پیار کرتا ہے، مجھے زہرا پیار کرتی ہے۔ تو علی ولی اللہ پڑھتا ہے، میں زہرا کی عصمت کی قائل ہوں۔ میں شہزادی کی جوتی کو چادر سے صاف کرتی۔ درود سارے حضرات مل کے بلاتا ہوا۔ پھر بھی بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ، بسم اللہ، اجازت ہے۔ واجب الاحترام، قابل صد احترام، عزت مآب عالی جناب سید الذاکرین، ذاکر با عمل، نمازی اور ماتمی ذاکر سید مشتاق حسین شاہ صاحب تشریف لے آئے۔ آج کی مجلس میں میری حیثیت قطعاً یہ نہیں کہوں گا بانی کی تھی، بانی تو وہ ہے جو پردے میں بیٹھا ہوا ہے۔ میری حیثیت ایک خادم کی تھی، ایک نوکر کی حیثیت تھی۔ اسی دہلیز کو چاٹ چاٹ کے یہ زبان منبر پہ بولنا سیکھی ہے۔ اسی دہلیز کی خیرات تھی، یہیں سے اور خیرات طلب کرنے کے لیے۔ شام قریب ہے، آج اس کا جنازہ اٹھنا ہے جو صرف رویا ہے۔ بادشاہ حسین زندگی کرے، آج ایک لمحے کے لیے بھی شرما کے نہ رونا، کیونکہ آج جس کا جنازہ ہے وہ صرف رویا ہے۔ شہادت حرف آخر کے اعتبار سے پڑھی جائے گی، لیکن سید الساجدین کی زندگی کے مصائب صرف شہادت تک نہیں، شام غریباں سے لے کے 25 محرم 95 ہجری تک جو روز قتل ہوا اسے سجاد کہتے ہیں۔ جو ہر روز قتل ہوا اسے سجاد کہتے ہیں۔ آخری شہادت وہ پڑھے گا جو آخر میں پڑھے گا۔ درد کے قرآن کی ایک آیت میں پڑھوں،
یہ وہ حسین کا بیٹا ہے. کوئی بھی شیعہ سجاد کے رونے کو بزدلی نہ سمجھے. سجاد کا رونا بزدلی نہیں، عزاداری کی تشہیر تھی. یہ جو آج ہم میں مجلس سے پہنچی ہیں یہ اسی رونے کی وجہ سے پہنچی ہیں. بازار سے 100 بندہ بھی ہنستا ہوا گزرے، کوئی نہیں پوچھتا کہ کیوں ہنس رہے ہو. ایک روتا ہوا گزرے، بابا جی بندے روک روک کے پوچھتے ہیں کیوں رو رہا ہے. سجاد ہر بازار میں روتا رہا. جس چوک میں لوگ پوچھتے کیوں رو رہا ہے، سجاد کبھی اکبر سناتا، کبھی قاسم سناتا. کربلا پھیلتی گئی صرف سجاد کے رونے کی وجہ سے. یہ رونا اس عزاداری کی بنیاد ہے. میں نے جملہ کہا بزدلی نہ سمجھے. سیدزادہ ممبر پہ وہاں سے لے کے آخر تک جملہ کہنے لگا ہوں. عباس سے زیادہ بہادر تھا سجاد. جس بندے کا رونا نہیں نکلا میں قسم دیتا ہوں، علی ولی اللہ کی قسم، عباس سے زیادہ بہادر تھا سجاد. جس بندے نے ابھی بھی ہائے نہیں کی مجھے بطول کی چادر کی قسم، عباس سے زیادہ بہادر تھا سجاد. سکلین جسے اب بھی رونا نہیں آیا میں دلیل دیتا ہوں، مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، سجاد کی جگہ عباس ہوتا پہلے ہی چوک میں مر جاتا. یہ تو حوصلہ تھا سجاد کا. ہر موڑ پہ کہتا رہا اماں آہستہ چل، آگے لوگ شراب پی رہے. اونچی آواز سے ہائے کو جسے پتا ہے آج 25 محرم ہے. جب واپس آئے ہیں شام سے کربلا، کربلا قبروں کے درمیان اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کے سجاد کربلا میں قبروں کے درمیان. ایک دفعہ سجاد نے ساری قبریں دیکھی، دیکھنے کے بعد سجاد کی آواز ہے اکبر برچھی کھانا آسان ہے، قاسم گھوڑوں کے سموں کے نیچے آنا آسان ہے، چچا غازی بازو کٹوا کے فرات میں سونا آسان ہے، بابا حسین تیرا ضربے کھانا آسان ہے. کربلا سے ہر لاش سے آواز آئی سجاد نیزہ آسان ہے، برچھی آسان ہے، تلواریں آسان ہے. سجاد مشکل کیا ہے؟ سجاد رو کے دو اٹھو قبروں سے میں تمہیں مشکل بتاؤں. ننگے سر زینب جیسی ماں شرابیوں کے درباروں، زینب جیسی ماں بازاروں میں لے کے جانا مشکل. ایک حصہ ہو گیا درد کا، ایک حصہ اور پڑھوں گا. جتنے سید بیٹھے ہو یہ ہاتھ بدلو. تم مقروض ہو جناب فضا کے، عالیہ کے غریبی کے برکے کو فضا کہتے ہیں. جس نے پورے رستے میں بی بی کا پردہ نہیں چھوڑا. میں نے اکثر ممبر پہ بیٹھے ذاکرین سے سنا، ذاکرین پڑھ دیتے ہیں بیٹے شکار کی تلاش میں جنگل میں آئے، لاوارث جنازہ دیکھا. بالکل غلط. جن کی ماں جنگلوں میں بیٹھی ہو وہ شکار نہیں کرتے. مدینے گئے تھے سجاد کے پاس، مولا ہم اپنی اماں کو لینے آئے ہیں. فرمایا میرے ساتھ تو آئی نہیں، اسی کی قبر پہ بیٹھی ہے جس کی کنیز. جو ختم کر سکو 35 سال وفا کی ہے اس نے زینب کی قبر سے. آسان کام ہے بابا جی، 35 سال ایک ہی قبر پہ بیٹھی رہی. فجر کی نماز کے وقت قبر زینب پہ آتی، مغربین کی نماز زینب کی قبر کو سجدہ گاہ بنا کے، شام جب ہو جاتی قبر کی پائنتی پہ بیٹھ کے ہاتھ باندھ کے کہتی علی کی بیٹی اب اجازت دے، اب میں اس کی قبر پہ جا رہی ہوں جسے تنہا نیند نہیں آتی. جو ہاتھ اٹھا سکے وہ ماتم کر دینا. سیدھی عالیہ کی قبر سے اٹھتی، حسین سکینہ کی قبر پہ آتی، قبر کے قریب سے کانٹے ہٹاتی جیسے مائیں بچوں کے ساتھ لیٹتی ہے، اپنا بازو سکینہ کی قبر پہ رکھتی، رو کے کہتی ماں پوچھنے آئی ہے بتا کانوں کا خون بند ہوا کہ نہیں. دن عالیہ کی قبر پہ، رات سکینہ کی قبر پہ.
35 साल मुसलसल बैठे। बेटे आ गए थे, आके बेटों ने कहा था अम्मा जंगल में बैठी थी, कच्ची कब्र, कदमों में सर पे फटी हुई चादर लेके बीबी फिजा बैठी थी। बेटों ने आके कहा अम्मा हम लेने आए। रोकेगा दी खबरदार, मुझे अम्मा ना कहना, मुझे हुसैन मां कहता, मुझे मां ना कहना, मुझे सजाद दादी कहता है। बेटे दे के कहते अम्मा हम तुझे वतन लेने आए हैं, क्यों जंगल में तन्हा बैठी है। रो के कहती आज लेने आए हो, करबला में आ जाते, मैं अकबर पे वार देती, मैं भी ज़ैनब के सामने सुरखरू हो जाती, मेरा भी करबला में हिस्सा हो गया है। छोटा बेटा याह्या करीब आया, माँ के कदमों पे हाथ रख के कहता अम्मा हमें यमन और हबश के लोग ताने देते हैं कि तुम्हारी माँ बाजार में ताजियाने खाती रही है, अम्मा तू हमारी माँ है। रो के कहती ना बताया करो हम फिजा के बेटे हैं और तुम मेरे ताजियानों को रोते हो। मैंने ज़ैनब को बाजार में चलते देखे, ना रोया करो मेरे ताजियानों को, मैंने अली की बेटियां बाजार में चलती। बस एक आखिरी दर्द का हिस्सा पढ़ने लगा। कोई सैयद बैठा हो दिल से दुआ दे दे। गरीबी का बुरका, दरबार की पहली पेशी अली की बेटी की। कोई कहता 45 घंटे खड़ी रही, कोई कहता 72 घंटे खड़ी रही। मैं कहता हूं मैंने घंटे गिनने नहीं, मुझे सिर्फ इतना बताओ खड़ी कौन रही है। वो जो नमाज के लिए कनीजों के सहारे पे मुसल्ले पे आती है। अब मुझे डर भी लग रहा है। सखी तशरीफ फरमाए मजलिस में, बादशाह अमर करेंगे, मुझे इजाजत देंगे, मैं सदा से माफी मांग के, अब मैं क्या करूं, मेरे पास कोई दूसरा सहारा ही नहीं, मैं कैसे तारीफ पढ़ूं। दरबार में जब पहुंची, दीवार के साथ थे सर नेजों पे सवार, दूसरी दीवार के साथ ही कुरान की आयतें रस्सियों में लिपटी हुई। जो रस्सी सूरा यासीन के गले में थी वही रस्सी सूरा कौसर के गले में थी। अब इससे ज्यादा मैं और नहीं छुपा सकता। यासीन अपनी कमर सीधी करती, कौसर के गले की रस्सी तंग हो जाती, रो के कहती अम्मा रुकू में हाँ मेरा सांस बंद हो गया। यहां तक बर्दाश्त कर सकते थे, ये मेरे बदे हाथ हैं, अगली सतर बर्दाश्त कर लेना। यूं दीवार के साथ लग के खड़ी थी अली की बेटियां, या ये कमीना कमरे से निकल के तख्त पे आया, इसके सामने शराब का जाम पड़ा था। इस बेगैरत ने कहका मार के कहा इन बीबियों में से अली की बेटी कौन है। मैंने पढ़ दिया है, तूने मातम नहीं किया। कोई अब्बास के सर से पूछे, सरे गाजी से आवाज आई, दे देती इजाजत, और तेरा तो मैंने भी कभी नाम नहीं लिया था, दरबार में तेरा नाम लिया गया। सदा से माफी मांगे। सदा जो कमीना करीब खड़ा था उसने कहा वो जो सामने सफेद सर वाली ज़ईफा खड़ी है ना, इसकी कमर के पीछे खड़ी अली की बेटी। इसने कहा ये सफेद सर वाली ज़ईफा कौन है। उसने कहा ये इनकी कनीज है। उसने कहा कनीज़ें पीछे खड़ी होती हैं, ये आगे क्यों खड़ी है। उन्होंने कहा इसने पूरे रास्ते में अली की बेटी का पर्दा नहीं छोड़ा, सारे रास्ते हमने जुल्म किए, ये पर्दा नहीं छोड़ रही। ये कहती है मैंने ज़ैनब का पर्दा नहीं छोड़ना। ये कमीना देखता मेरे दरबार में कोई पर्दा नहीं है, जितना भी जुल्म हो सके करो, इस कनीज को हटाओ। अब मैं छुपा के फिर जुमला पढ़ूंगा, जो मातम कर सके कर लेना। एक कमीना चलता चलता वहां है जहां फिजा खड़ी थी, देखा ज़ईफा मैं जुल्म नहीं करना चाहता, पर्दा छोड़ दे, हमारा हाकिम अली की बेटी से बात करना चाहता है। फिजा देख दी कमीने आज के दिन के लिए तो मैं जिंदगी मांग के लाई थी, मैं मर सकती हूं, मैं अली की बेटी का पर्दा नहीं छोड़ सकती। इसने कहा मैं जुल्म करूंगा। फिजा देख दी अकबर की मौत से बड़ा भी कोई जुल्म है, हुसैन के गिरने से बड़ा भी कोई जुल्म है, ज़ैनब के बुरके से बड़ा भी कोई जुल्म है। इस कमीने के हाथ में लोहे का सामान था, इसने फिजा के सर पे रखा। फिजा के चांदी जैसे बाल यकूत की तरह सुर्ख हुए, फिजा के बालों पे लहू की लकीर आई। अली की बेटी ने फिजा की कमर पे सर मारा। बीबी रो के कहती अम्मा पर्दा छोड़ दे, अम्मा पर्दा छोड़ दे। फिजा रो के कहती या मानक है या पर्दा छोड़ने का न। मुझे बता आज तेरी मां फातिमा होती, तुझे दुश्मन के दरबार में तन्हा छोड़ देती। जो आवाजें उठ गई हैं, बादशाह रहम फरमा।
आलिया की आवाज है, अम्मा फिर कुछ कर, तेरे जख्म मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। फिजा ने उनसर यमीनन व शिमाला, फिजा ने एक नजर दाएं देखा, एक नजर बाएं देखा, देखा इस दरबार में कोई हबशी नहीं है। बूढ़ा हबशी कमर पे हाथ रख के उठा, देख लगा कैदन तूने हमें क्यों बुलाया है? देखा दी कौन है तुम्हारे मुल्क का बादशाह? कह लगा मर गया, एक उसकी बेटी थी, मदीने वाले सैयदों की नौकरी करती है। बीबी देखा दी इस दरबार में वो मैमूना आए, तू पहचान सकता है? बूढ़ा हबशी कहता तू कैदन ना होती मैं तेरा सर तन से जुदा कर देता। तुझे नहीं पता यहाँ लोग शराब पी रहे हैं और तूने हमारी शहजादी का नाम ले लिया है। बीबी फिजा देखा दी मुझे पहचान, मैं मैमूना हूँ। ये देखा अगर तू ही मैमूना है मैं फिर भी तुझसे कलाम नहीं करूंगा। क्यों छोड़ी सैयदों की नौकरी, क्यों आई शराबी के दरबार में? बीबी फिजा देखा दी पर्दा कर, अकेली नहीं आई, मेरे पीछे अली की बेटियां खड़ी है। आखिरी सतर पढ़ने लगा, सैयद मुझे माफ कर देना, मातमी हासीने पे मार देना। बूढ़े हबशी ने इशारा किया, 70 हबशियों ने तलवारें न्याम से निकाली, इन्होंने यजीद के तख्त को घेरे में लिया। लेकिन उतरो बेगैरत तख्त से नीचे, तूने हर किसी की बेटी को अली की बेटियों की तरह लावारिस समझा है। इतना जुमला कहना था, ज़ैनब कड़ियों में तड़प गई, रोक के दिया बात, आंखें खोल, कनीजों के वारिस आ गए, ज़ैनब का कोई वारिस